بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں عامر صاحب، چیئرمین PBA، چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اقرار صاحب، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن. محترم جناب پروفیسر اقبال چودھری صاحب، کوآرڈینیٹر جنرل فار کامسٹیک. معزز وائس چانسلر حضرات، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. معزز مہمانان گرامی، ریکٹر کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان کے تمام وائس چانسلرز کو ایک ایسا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم دینا ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنی بیسٹ پریکٹسز شیئر کر سکیں اور پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کو درپیش مسائل کا جائزہ لے سکیں. میں اپنی ایپسپ کی ٹیم کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ گزشتہ 4 سال سے ریگولرلی ہم یہ ریکٹر کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں. ہر سال ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اپنی بیسٹ پریکٹسز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کسی سال کوالٹی ان ہائر ایجوکیشن ایجنڈے میں آتا ہے، کسی سال ریسرچ کمرشلائزیشن آتا ہے، اور لاسٹ ایئر کریکٹر ماسٹری کا ٹاپک تھا. لاسٹ ایئر یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ یونیورسٹیز کا بنیادی رول ایک فلرشنگ سوسائٹی بنانا ہے، لیکن شاید ہم اس میں اپنا رول پلے نہیں کر رہے. لاسٹ ایئر یہ طے کیا گیا تھا کہ اسکول اور پیرنٹس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کا بھی یہ ٹاپک ہے جس کو ہم لیڈنگ وتھ کریکٹر یا کریکٹر ماسٹری کہتے ہیں. طے یہ کیا گیا تھا کہ پورا سال اس پہ ریسرچ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ہم کیسے وہ لیڈرشپ پیدا کر سکتے ہیں جس کا کریکٹر اسٹرانگ ہو، جو بجائے پاور کے، بجائے کرزمے کے، پرپس پہ بلیو کرتے ہیں. آج کی اس ریکٹر کانفرنس کا آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا، لیڈرشپ کرائسس، گورننس اور ریفارمز ان ہائر ایجوکیشن. یہ 3 تھیمز پہ ہم بات کریں گے. میں چونکہ لیڈرشپ کا ایک طالب علم ہوں تو میرے حصے میں لیڈرشپ پہ کرائسس پہ بات کرنا انتظامیہ نے ٹھہرائی ہے. معزز وائس چانسلر حضرات، ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. بے روزگاری، بد امنی، پولیٹیکل پولیرٹی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح تقسیم میں ہم ہیں. اور اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے کوئی بھی آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں گے، چاہے وہ SDGs ہیں، چاہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، چاہے وہ لٹریسی ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، ہم ٹیلز پہ ہیں. اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم چینج کریں، یہ پروگریسو یا پازیٹیو پاکستان ہو، تو ہمیں سیریسلی اس لیڈرشپ کرائسس کو فلفل کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا. میں نے لاسٹ ایئر بھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے وائس چانسلرز ہی طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی حالت بدلنی ہے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ایپسپ کے دوستوں کا کہ پچھلے پورے سال ہمارے ریسرچرز بیٹھے اور بیٹھ کے یہ طے کیا کہ آخر ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں، آخر ہماری قوم کا یہ جو پرابلم ہے کریکٹر کا، اسے سالو کیسے کر سکتے ہیں. تو طریقہ بہت ہی آسان تھا. ہمیں ایک ماڈل چاہیے تھا. لیڈرشپ کے سینکڑوں ماڈل آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہوں گے. میں لیڈرشپ کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ایک ٹیچر بھی ہوں. میری PhD اس ایریا میں. سارے ماڈل دیکھنے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطالعہ کیا تو پتہ چلا لیڈرشپ ہے کیا. لیڈرشپ از این آرٹ آف انفلوئنسنگ پیپل فار اے گریٹر پرپز. تو جو انفلوئنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا اس سے بڑا تو کوئی کر ہی نہیں سکا. جن محدود ریسورسز سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے، کوئی اور اتنی بڑی چینج کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. بہت کم ریسورسز تھے. میں ہر جگہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب ان کو نبوت ملی تو کوئی فوج یا کوئی معجزہ ساتھ نہیں دیا گیا. ایک یقین تھا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچوز تھی، ان ورچوز پہ ہی انہوں نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور تربیت کر کے وہ چینج لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچوز پہ بیس کرتا ہوا پروفیٹک ماڈل ہے، وہ ایپسپ کی ٹیم نے ڈسکور کر لیا.
اور یہ اکراس ٹائم ہے، اکراس ریلیجن ہے، اکراس جغرافی ہے. یہ تب بھی ویلڈ تھا، یہ آج بھی ویلڈ ہے. اور اگر آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اس ماڈل پہ ہم عمل کریں، ود ان نو ٹائم ہم اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ انسائڈ آؤٹ اپروچ پہ ہے. اور اس میں جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ بلیف ان اللہ یا آپ کی اسپرچول فاؤنڈیشن ہے. جس شخص کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیوائن پرپس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے. اس کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ یہ دیکھ کے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے صحیح فیصلہ کرنا ہے اور غلط سے بچنا ہے. وہ ریزیلینٹ بن جاتا ہے، وہ اپنے آبجیکٹیو کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اور ہمیں جو بتایا گیا نا کہ مسلمانوں نے دنیا میں ذلیل ہونا ہے، جو ملے گا آخرت میں ملے گا، یہ ماڈل اس کے الٹ کہتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ دنیا میں حاصل کیا تھا. ایک فلرشنگ سوسائٹی کی مدینہ میں بنیاد رکھی تھی. فتح مکہ ہوئی تھی بغیر قتل و غارت کے. 1.25 লাখ لوگ آخری دن جو ہے، آخری وقت میں خطبہ حجۃ الوداع میں جمع تھے، جو میسیج کو آگے لے کے جانے کے لیے تیار تھے. اور وہ عام لوگ، وہ ٹرائبل سوسائٹی، وہ ایگوئسٹک سوسائٹی جہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو بات پہ لڑائی جھگڑا تھا، وہ سارے ایسے اکٹھے تھے. وہ جو ایگوئسٹک عرب تھے وہ زمین پہ سجدہ کرتے تھے اللہ کے آگے. اس ماڈل میں کیا تھا؟ کیا اس ماڈل میں تبلیغ نہیں تھی، تلقین تھی. اپنے آپ کو چینج کرنا تھا. سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا تھا. اللہ پہ یقین تھا، آنیسٹی، انٹیگریٹی تھی، رسپانسبلٹی تھی، ایموشنل انٹیلیجنس تھی، گریٹیٹیوڈ تھا، پیشنس تھا. اور جب آپ اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، تو پھر ریلیشنل ورچو سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ایمپتھی، کمپیشن، سیلف لیس سروس، ہیوملٹی. اور جب آگے بڑھتے ہیں تو کریج سٹارٹ ہوتی ہے، یا ایک مساوات، عدل والی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، برادرہڈ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو آج میں اپنے سارے وائس چانسلرز رات کو دعوت دیتا ہوں، یقین کریں یہ پریکٹیکل ہے اور یہ ویلڈ ہے. کل ڈاکٹر سمیرہ آپ کے سامنے کیس اسٹڈی پریزنٹ کریں گی صبح، کہ کس طرح ان کی یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی ٹرانسفارم ہوئی، کیا کلچر وہاں پہ کریٹ ہوا، محبت کا کلچر، ٹیم ورک کا کلچر، رسپانسبلٹی کا کلچر، آنیسٹی انٹیگریٹی کا کلچر. پچھلے سال میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں اسکل کا پرابلم نہیں ہے، اس میں ایٹیچیوڈ یا کریکٹر کا پرابلم ہے. وہ پرپز لیس ہے، اس کا ویژن کوئی نہیں ہے، وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، وہ اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتا، وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہ سارے پرابلم اسٹوڈنٹس کے دراصل فیکلٹی اور میری اور آپ کی وجہ سے تھے. اور اگر آج ہم، میں اور آپ اور ہماری فیکلٹی تبدیل ہوتی ہے تو سب کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. سپیریئر یونیورسٹی نے اس کا پائلٹ اس کا پائلٹ سپیریئر یونیورسٹی نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کر چکے تھے. یہ پروون ماڈل ہے، یہ لیڈرشپ کا پروون ماڈل ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے سپیریئر یونیورسٹی نے بھی اس کو فالو کیا. اب ہم وہاں پر سب کچھ چینج دیکھتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں ریکٹرز کو، وائس چانسلر کو، کہ وہ ضرور سپیریئر یونیورسٹی کا وزٹ کریں. اور اگر آپ چاہیں گے، ڈاکٹر سمیرہ اپنی ٹیم بوٹ کیمپ کے لیے آپ کے پاس بھیج دے گی. کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہے، ٹریننگ مٹیریل بھی یہ خود دیں گے. لیکن اس سے بدل جائے گا ہمارا پاکستان. لاسٹ ایئر بھی یہی طے ہوا تھا. ہم سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں، ہم بیوروکریسی کو برا کہتے ہیں. ہمیں کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہو کیا سکتا ہے. میں نے ایک کیمپس کا نام لیا ہے جہاں پر اب آپ کو فیڈ بیک اچھے ملتے ہیں، اب آپ کو ریگولیرٹی ملتی ہے، اب آپ کو لوگ سچ بولتے ملتے ہیں، ایمپتھی ملتی ہے، کمپیشن ملتی ہے. سارے کیمپسز اس طرح ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے دراصل دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہمیں دعائی یہ سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پہلے دنیا کی بھلائی ہمیں مانگنا سکھائی گئی ہے. تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آگے نہ جائیں؟ مسلمان آگے جا سکتے ہیں. ہم اسرائیل، انڈیا سے بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. وہ
جو سچائی کا راستہ ہے، وہ جو ذمہ داری کا راستہ ہے، وہ جو محبت کا راستہ ہے، وہ جو انسانیت کا راستہ ہے. تو لیڈرشپ کرائسس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں رانگ نمبرز نہیں چاہیے، ہمیں کرزمیٹک لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں پاور ہنگری لیڈر نہیں چاہیے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو کسی پرپس کے ساتھ لیڈ کریں کہ پاکستان کو پروگریسو اور پراسپرس سوسائٹی میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. لے جی، اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک ہے آپ کا گورننس، اس پہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ میاں عامر صاحب بولیں گے. میاں عامر صاحب کا تعارف لوگ دنیا ٹی وی کے چیئرمین یا پی بی اے کے ڈائریکٹر کے طور پہ کراتے ہیں. میں فخر سے ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ وہ میرے ہیرو ہیں. میاں عامر صاحب نے 450 سے زیادہ کالجز اس قوم کو دیے ہیں جہاں 5-6 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. میاں عامر صاحب نے 4 خوبصورت یونیورسٹیاں دی ہیں. مجھے کوئی دکھائیں ایسا لیڈر، ایسا پاکستانی جس نے پاکستان کے ساتھ اتنا پیار کیا اور اتنا کچھ پاکستان کو دیا ہو. جب ہم آخری اگست میں اپنی ایپسپ کی سالانہ میٹنگ میں بیٹھ کے پرفارمنس ڈسکس کر رہے تھے اور اس کریکٹر ماسٹری کے پروجیکٹ کو لے کے چل رہے تھے، تو میاں صاحب اس ڈسکشن میں شامل تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس 79 ایئر کے عرصے میں اچھے لیڈر نہیں آئے ہوں گے. بہت سارے لیڈر چوائس صاحب آئے ہوں گے جو اسٹرانگ کریکٹر کے ہوں گے، لیکن ہمارا گورننس سسٹم الاؤ نہیں کرتا انہیں پرفارم کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. اور بہت سادہ سی انہوں نے اگزامپل تھیں. 79 ایئرس کے ہو چلے ہیں، 20 سال بعد 100 سال کا ہونا ہے. یو این کی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کی ریجنل انکوالٹیز اگر دور نہ ہوئیں تو پاکستان کا بھی گرو نہیں کرے گا. آپ کے ویک انسٹیٹیوشن کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ مضبوط ہیں، اسی وجہ سے کرپشن ہے. یہ تب دور ہوگی جب لوگ اس کی آنرشپ لیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو فلرش ہی نہیں کرنے دیا جاتا. تو اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گورننس ماڈل کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے ہوں گے. اسی سے ہمیں نئی لیڈرشپ ملے گی، اسی سے ریسورسز ٹیل پہ پہنچیں گے، اسی سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بہتر ہوں گی. اور میں شکر گزار ہوں اپنے ایپسپ کے سارے دوستوں کا کہ میاں صاحب کا یہ جو گورننس کے حوالے سے ریسرچ تھی، ہم اسے آگے لے کے گئے. پورے پنجاب میں، کے پی کے میں، سندھ میں، جگہ جگہ اس کے سیمینار یونیورسٹیز میں کیے اور اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ امیزنگ رسپانس آیا کہ میں بتا نہیں سکتا. اور اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی تھی فیکلٹی کو کہ دیر کس بات کی ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن بڑی ہو جائے تو وہ سب ڈیوائڈ کرتی ہے چھوٹے یونٹس میں تاکہ پرفارمنس زیادہ بہتر پڑے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میاں صاحب کو گورننس پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے. طریقہ کار ہم نے وہی بہت اکیڈیمک انفارمیٹیو رکھا ہے کہ پہلے میاں صاحب گفتگو کریں گے، پھر آپ کے سوالات کے جواب ہوں گے. اور اس کے بعد آخری جو ہمارا سب تھیم تھا وہ ریفارمز ان ہائر ایجوکیشن ہے. میرے ساتھ اقرار صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں اس پہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ریکمنڈیشن بک فارم کی صورت میں آ چکی ہیں جو آپ سب تک آ جائیں گی، جو راؤنڈ ٹیبلز ہوئی ہیں. 2-3 سادہ باتیں ہیں سر. پہلی، انسٹیٹیوشنل اٹانومی ملنی چاہیے. یہ کون سا دور ہے کہ کریکولم کمیٹی کی 2 سال بعد میٹنگ ہوگی اور کریکولم طے ہوگا؟ اب تو ہر مہینے چیزیں چینج ہو رہی ہیں سر. یہ کون سا دور ہے کہ پولیٹیکل لوگ آئیں گے، آ کے 4 ایم پی ایز ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنی مرضی کی بھرتیاں کریں گے؟ بھائی آپ کوئی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر مقرر کر دیں جو ہمارے معاملات دیکھ لیں، لیکن ہمارے ساتھ 4 ایم پی ایز بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسٹیٹیوشنل جو آپ کی اٹانومی ہے ہم پہلے اس کی درخواست کریں گے. دوسرا، اسٹیک ہولڈر انکلوسیونیس کی پالیسی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے بھی ریگولیٹر یا کاؤنسلز بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ پی ایم ڈی سی ہے، چاہے وہ پی ای سی ہے، چاہے وہ این بیک ہے، ان سب میں اسٹیک ہولڈر کو تو شامل کر لیں. پی ایم ڈی سی کی اگزامپل ہے، 18 ممبرز ہیں. آرکیٹیکٹ بھی اس کا ممبر ہے، اس کا وکیل بھی ممبر ہے، اس کا فلنتھروپسٹ بھی ممبر ہے. نہیں ممبر تو میڈیکل کالج اس کے ممبر نہیں ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز اگر ہم باڈیز بنائیں گے تو وہ جو پالیسیز بناتے ہیں بند کمروں میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اور پھر مذاق اڑتا ہے. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر انکلوسیونیس کی پالیسی ہونی چاہیے. تیسرا،
اگر ہم ملک کو اسرائیل اور انڈیا کے مقابلے میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو گالیوں سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے بینک چلا کے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں محنت کرنی ہوگی، ہمیں ریسرچ کمرشلائزیشن میں آگے جانا ہوگا. تو ہم تیار ہیں ٹیکنالوجی پارک بنانے کے لیے سر، لیکن وہ پراپرٹی پرپز کے لیے نہیں، وہ ہم ریسرچ کمرشلائزیشن کے لیے بنانا چاہتے ہیں، وہ ہم انڈسٹریل کلابریشن کے لیے بنانا چاہتے ہیں. اس میں بھی ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے ہوگی. آج ریکٹر کانفرنس کے طور پر ایپسیپ اپنے پہلے ٹیکنالوجی پارک کا اعلان کرتی ہے. آپ میں سے جو وائس چانسلر حضرات جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی فیکلٹی ہے جو پاکستان کے اس منصوبے میں ہیلپ کر سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، گزارش ہے کہ ڈاکٹر سمیرا سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیجئے، ان کو اپنی ڈیٹیل آپ لکھوا دیجیے گا. ایپسیپ اب ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں آ رہا ہے. تو کریکٹر کا ہم نے مسئلہ طے کر لیا. کریڈیبلٹی قوموں کی نہیں بنتی اگر آپ کمپیٹنس اور کریکٹر دونوں کو نہیں لے کے چلتے. تو مشکل پارٹ جو تھا وہ کریکٹر پارٹ تھا، جس کا ماڈل میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا. یہ جو کمپیٹنس پارٹ ہے یہ ایزی پارٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم آسانی سے کر لیں گے. تو جو وائس چانسلر حضرات ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، پلیز اپنے سجیشن دیجیے. اور آخر میں اس نیک خواہش کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ میرا پاکستان انشاءاللہ تعالی سپیریئر پاکستان بنے گا، پروگرس کرے گا، ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. یہ جو بک ہے کلٹیویٹنگ لیڈرشپ کریکٹر لیسنز فرام دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ہر ایک کی خدمت میں خود پیش کرنا چاہوں گا. ڈنر کے بعد آپ یہ مینول میں سے کہوں گا پروفیٹک ماڈل کو کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہ ڈنر کے بعد میں خود آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. پاکستان زندہ باد، ایپسیپ پائندہ باد.